بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، نزول مسیح یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے قائلین جو مختلف دلیلیں دیتے ہیں اپنے نظریے کو ثابت کرنے کے لیے، ان کی ایک دلیل ہے سورۃ النساء آیت نمبر 157، وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم۔ اس سے وہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر زندہ ہیں اور وہ قیامت سے پہلے نازل ہوں گے۔ آئیے ہم اس کا جائزہ لیتے ہیں کہ یہ بات کس حد تک درست ہے۔ ان کی یہ بات قرآن مجید کی بات تو بلا شبہ درست ہے، کیا انہوں نے جو مطلب اخذ کیا ہے اس کا وہی مطلب بنتا ہے؟ دیکھیں، وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، اور نہ انہوں نے اس عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا اور نہ اسے صلیب پر چڑھایا، بلکہ ان کے لیے معاملہ مشتبہ کر دیا گیا۔ ولیکن شبہ لہم، ان کے لیے اس کو مشتبہ کر دیا گیا۔ درج بالا آیت میں اللہ نے اس بات کی نفی کر دی ہے کہ یہود اپنے زعم میں یہ کہتے تھے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا، اس بات کی نفی کی اللہ نے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے اسے قتل نہیں کیا۔ بعد میں جب نصارہ میں شرک آ گیا تو انہوں نے اپنے ماننے والوں میں یہ بدعقیدگی پھیلائی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے صلیب یعنی سولی پر لٹکا دیا۔ تو ان دونوں فرقوں کی اللہ نے تردید کی کہ فرمایا وما صلبوہ، اور انہوں نے صلیب یعنی سولی پر نہیں لٹکایا۔ اب بعد والوں میں یہ غلط باتیں کیوں مشہور ہو گئی؟ تو اللہ نے فرمایا آگے ولیکن شبہ لہم، بلکہ ان کے لیے مشتبہ کر دیا گیا۔ شبہ جو ہے لفظ یہ ماضی مجہول ہے جس میں فاعل نامعلوم ہوتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اسرائیلی روایات کی روشنی میں جو مفسرین نے یہ لکھا کہ اللہ نے کسی دوسرے شخص کو عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل کر دیا، اسرائیلی روایات کی روشنی میں یہ جو مفسرین لکھ رہے ہیں کہ اب جی عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر زندہ روح اور جسم سمیت اٹھا لیا، اور اس ہم شکل کو لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو سمجھ کر سولی دی، تو لوگوں پر حقیقت حال مشتبہ ہو گئی۔ تو غور کرو ناظرین، ان باتوں سے اللہ پاک ہے کہ وہ انسانوں کو شکوک و شبہات میں ڈال دے۔ اللہ تو اپنے بندوں کو شکوک و شبہات سے نکالنے والا ہے۔ بات اصل میں یہ ہے کہ عوام کو شکوک و شبہات میں ڈالنے والے علماء سو اور پیران پیر ہوتے ہیں، ان کے بڑے بڑے پیر ہوتے ہیں یا علماء ہوتے ہیں جو ان کو غلط عقائد کی طرف لے جاتے ہیں۔ اس دور کے بڑوں نے بھی عوام کو دھوکہ دیا۔ عیسائی پادریوں نے عوام میں یہ غلط بات پھیلائی کہ عیسیٰ علیہ السلام ہمارے لیے مصلوب ہوئے، یعنی ہمارے لیے سولی پر چڑھے۔ یہودیوں کا عقیدہ تھا کہ جو ہمارے ہاتھوں قتل ہو جائے تو وہ مقتول لعنتی ٹھہرتا ہے، یہ یہودی کہتے تھے۔ عیسائیوں نے بعد میں یہ عقیدہ بنایا کہ وہ سولی پر چڑھ کر ہمارے گناہوں کا کفارہ بن گئے۔ یہ عقیدہ آج بھی ان میں موجود ہے۔ تو اللہ نے ان غلط باتوں کی تردید میں فرمایا کہ ان یہودیوں نے نہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا، وما قتلوہ وما صلبوہ، اور نہ انہوں نے اسے صلیب پر چڑھایا یعنی سولی پر چڑھایا جیسا کہ عیسائی کہتے ہیں، لیکن حقیقت حال ان مقلدین کے لیے مشتبہ کر دی گئی۔ یہ جو مقلدین ہیں نا، جو باتوں میں آ جاتے ہیں، بڑوں نے بعد میں آنے والوں کو شک میں ڈال دیا، جیسا کہ تفسیر بیضاوی میں صفحہ نمبر 135 پر لکھا ہے، لم یقتل احد ولکن ارجف بقتلہ فشاع بین الناس، کوئی بھی قتل نہیں ہوا لیکن وہ آپ کے قتل کا جھوٹا پروپیگنڈا کیا گیا اور وہ پروپیگنڈا لوگوں میں پھیل گیا۔ تو بات ظاہر ہو گئی کہ واقع قتل اور واقع صلیب یعنی واقع سولی کا قصہ ہی جھوٹ ہے، اور یہ جھوٹا قصہ عیسیٰ علیہ السلام کے کئی سال بعد پھیلایا گیا۔ اس لیے آگے فرمایا، اس آیت کے آگے ہے، وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، اور یقیناً وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا اس سے شک میں ہیں، اس پر ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے سوائے گمان کی پیروی کے۔ ان تمام دلائل کے باوجود عیسائیوں کے باطل نظریات سے متاثر ہو کر نزول مسیح کے قائلین پوچھتے ہیں کہ جب نہ عیسیٰ علیہ السلام قتل ہوئے، نہ سولی پر چڑھے، نہ آسمانوں پر گئے، تو آخر عیسیٰ علیہ السلام کہاں گئے؟
تو معلوم ہونا چاہیے کہ سورۃ الصف کے آخر میں آیا ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام نے دعوت دی تو حواری مان لے آئے جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی بنے اور آخر کار وہ غالب ہوئے۔ عیسیٰ علیہ السلام مغلوب نہ تھے جیسا کہ ان لوگوں نے عیسائیوں کی کتابوں سے سمجھا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے سورۃ المجادلہ کی 21 آیت میں، کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز، مقرر کر دیا ہے اللہ نے کہ میں اور میرے رسول ضرور غالب رہیں گے، بے شک اللہ زور آور اور غالب ہے۔ اب اس کے بعد جو آیت آتی ہے اسی آیت کا اگلا حصہ ہے، وما قتلوہ یقینا بل رفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما، اور انہوں نے اس عیسیٰ علیہ السلام کو یقیناً قتل نہیں کیا بلکہ اسے اللہ نے اپنے ہاں بلند کیا اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ سورۃ النساء آیت 157 اور 158۔ یہاں لوگ ترجمہ جو کرتے ہیں نا وہ کہتے ہیں اٹھانے کا ترجمہ کرتے ہیں اور مطلب یہ لیتے ہیں کہ اللہ نے زندہ اٹھا لیا، حالانکہ بات یوں ہے کہ سورہ آل عمران کی آیت 55 میں آیا ہے، اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک و رافعک الیہ، جب اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ میں تجھے وفات دینے والا ہوں اور اپنے ہاں بلند کرنے والا ہوں۔ یہاں یہودیوں کے دو غلط دعووں کی تردید ہے۔ یہودی کہتے تھے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا، تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں، یہ اپنی بات میں جھوٹے ہیں، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا۔ یہودیوں کا دوسرا دعویٰ، یہ غلط دعویٰ یہ تھا کہ جو ہمارے ہاتھوں قتل ہو جائے وہ لعنتی اور ذلیل ہوتا ہے، تو یہاں ان کے دوسرے غلط دعوے کی بھی اللہ نے تردید کر دی کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام ذلیل و لعنتی نہیں بلکہ اللہ نے اسے بلند مقام عطا کیا ہے، جیسا کہ جبریل علیہ السلام نے آپ کی والدہ مریم صدیقہ علیہ السلام کو بشارت دی تھی، وجیحاً فی الدنیا والآخرہ، سورہ آل عمران کی 45 میں، دنیا اور آخرت میں وہ معزز ہوگا۔ تو بات ظاہر ہے کہ رفع سے مراد درجات عالیہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت الرافع ہے جس کے معنی ہیں درجات بلند کرنے والا، ایک صفت الخافض ہے پست کرنے والا۔ قرآن مجید اور حدیث میں انہی معنوں میں یہ الفاظ مستعمل ہیں۔ بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے اسے اپنے ہاں بلند کیا۔ یہ ایسا ہے جیسا کہ ادریس علیہ السلام کے متعلق اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور ہم نے اسے اونچی جگہ بلند کیا۔ تو مریم علیہ السلام سورہ مریم کی آیت نمبر 57 میں تھا۔ تو رفع کا استعمال جہاں بھی اللہ نے انسانوں کے لیے کیا ہے وہاں بلندی درجات مراد ہیں، جیسا کہ ایک اور مقام پر ہے وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، اور اگر ہم چاہتے تو ان آیات کے سبب اس کو بلند کرتے لیکن وہ زمین یا دنیا کی طرف مائل رہا۔ سورہ اعراف کی آیت 176۔ یہاں بھی بلندی درجات مراد ہیں، نہ کہ زندہ آسمان پر اٹھایا جانا۔ ایک اور مقام پر ہے خافضۃ الرافعہ، یہ قیامت کسی کو پست کرنے والی ہے، کسی کو بلند کرنے والی۔ سورۃ الواقعہ کی آیت 3، یعنی بسبب قیامت کافر پست و ذلیل ہوں گے اور مومن بلند درجات والے اور عزت والے ہوں گے۔ اس طرح سورہ بقرہ کی آیت نمبر 253 میں فرمایا تِلْکَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، یہ رسول ہیں جن میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ، ان میں سے بعض وہ ہیں جن سے اللہ نے بات چیت کی ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام۔ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اور بعض کے درجے بلند کیے۔ اب لفظ یہاں پر بھی رفع آیا ہے، غور کیجیے گا، ورفع بعضهم درجات، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جن کے اللہ نے درجے بلند کیے۔ اب آپ دیکھیں آگے کس کا ذکر آتا ہے، وَآتَيْنَا عِیسَیٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ وَأَیَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو معجزات عطا فرمایا اور روح القدس سے ان کی تائید کی۔ تو یہاں پر واضح طور پر اللہ نے درجات بلند کرنے کے بعد فوراً عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا، تو درجات بلند کیے ہیں۔ رفع کا معنی جہاں بھی عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ لگا ہے، تو اس آیت کو اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کے درجات بلند کرنے کی بات ہے کہ اللہ نے ان کے ساتھ ان کو معجزات بھی عطا فرمائے تھے اور روح القدس جبریل علیہ السلام سے بھی ان کی مدد کی تھی۔ تو یہ درجات بلند کرنے والی بات ہے، نہ کہ اللہ کی طرف اٹھانے والی بات ہے۔ تو اب حدیث میں بھی آیا ہے، صحیح مسلم جلد 2 صفحہ 321 میں، ما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ، جو کوئی اللہ کے لیے انکساری اختیار کرتا ہے اللہ اسے بلند کرتا ہے، یعنی بلندی درجات عطا کرتا ہے۔ مسلم میں ہے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ اس کتاب قرآن کے ذریعے قوموں کو بلند کرتا ہے اور اس کے ذریعے دوسروں کو پست کرتا ہے۔
تو جو آیات عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے قائلین پیش کرتے ہیں، رفع کے معنی اس سے اٹھایا جانا نہیں ہے، بلکہ اس کے معنی درجات بلند کرنا ہے، اور اس سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نا اوپر اٹھا لیے گئے ہیں، اور نہ ان آیات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر زندہ ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن مجید کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔